بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہو، میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے چائنا اور امریکہ کے ریلیشنز کے بارے میں۔ امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ سے آگے نکل جائے، اور چائنا جیسے ایک بڑھتی ہوئی معیشت بنتا جا رہا ہے، اور چائنا جیسے سپر پاور کے خواب دیکھ رہا ہے، اور چائنا اور یہ حقیقت بھی بن چکا ہے اس دور کی۔ امریکہ جب افغانستان میں آیا اور جو 9/11 کیا گیا، امریکہ کا اصل جو مقصد تھا وہ اس خطے میں چائنا کی جو اکانومی اور چائنا جو ایک بڑھتی ہوئی طاقت بن رہا تھا اس کو روکنا تھا اور اس کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ افغانستان تو صرف ایک بہانہ تھا، اور 9/11 جو کیا گیا اس کے آج تک امریکہ پوری دنیا کو ثبوت نہیں دے سکا کہ جی واقعی یہ جو 9/11 ہوا تھا، جو ورلڈ ٹاورز کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ القاعدہ نے کروایا تھا۔ تو یہ سارا ایک ڈرامہ تھا جو امریکہ کی طرف سے رچایا گیا، اور جو CIA آج کہتی ہے کہ جی میں دنیا کی ایک بڑی بیسٹ ایجنسیوں میں آتی ہوں، اسپائی ایجنسیوں میں آتی ہوں، اس سے آج تک جو ہے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ آج تک یہ بات نہیں ثابت کر سکی کہ جی القاعدہ نے ہی واقعی یہ جو 9/11 کا حملہ تھا ورلڈ ٹاورز کے اوپر کیا تھا، یہ القاعدہ نے کیا تھا۔ تو یہ صرف ایک ڈرامہ تھا جو امریکہ کی طرف سے رچایا گیا، اور پھر اصل جو مقصد تھا وہ پاکستان اور چائنا کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ اور یہ جو چائنا ایک بڑھتی ہوئی معیشت بن رہا ہے، سپر پاور کے خواب دیکھ رہا ہے، اصل مقصد چائنا کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ آج ہم اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ آئی ہے، پینٹاگون کے سابق ایک چیف ہیں، انہوں نے ایک اعتراف کیا انٹرویو دیتے ہوئے کہ جی چائنا واقعی امریکہ سے آگے نکل چکا ہے، امریکہ خواب دیکھ رہا ہے جو کبھی نہیں پورا ہوگا۔ تو آج اس انٹرویو کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ جو آج ایک سٹوری آئی ہے یہ کافی سارے نیوز ایجنسی نے اس کو کوٹ کیا ہے، تو میں نے اس کا اردو میں وہ کیا ٹرانسلیٹ کیا ہے، اس کو میں آپ کو یہ سارے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اس میں اصل میں وہ کیا رہے ہیں کہ چائنا کس طرح جو ہے وہ امریکہ سے ہر اس میں جو ہے آگے نکل چکا ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سابق چیف سافٹ ویئر آفیسر نیکولس ایلان نے کہا کہ مصنوعی ذہانت پر مشتمل ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ چین سے ہار چکا، اور آنے والے 15 سے 20 برسوں تک امریکہ کی جیت کے امکانات نہیں۔ حال ہی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں نیکولس نے بتایا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں تبدیلی اور اصلاحات میں سست روی کی وجہ سے استعفیٰ دیا تھا۔ یہ نیکولس ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں ہم اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ میں نے اپنی ہار کو دیکھ کر جو ہے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے مطابق آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں چین پہلے امریکہ کو شکست دے چکا ہے۔ عہدے پر برقرار رہتے ہوئے یہ نہیں دیکھ پایا کہ چین جیت رہا ہے، لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا۔ نیکولس کا کہنا تھا کہ عالمی غلبے کے لیے چین مصنوعی ذہانت میں جدت و ترقی کی وجہ سے ہی آگے بڑھ رہا ہے۔ چین مشین لرننگ، سائبر صلاحیتوں اور ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن میں آگے نکل چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تقابل کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چین کے سامنے امریکی ٹیکنالوجی اب ایسی ہے کہ جیسے جی کلاس میں پڑھتا ہوا ایک بچہ، یعنی کہ نرسری میں پڑھتا ہوا ایک بچہ۔ انہوں نے گوگل پر الزام عائد کیا کہ وہ امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ کام کرنے سے انکاری ہے، جبکہ دوسری طرف چین میں دیکھیں تو ہر چائنیز کمپنی حکومت کے ساتھ ہی رہ رہی، حکومت کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے اور بھاری سرمایہ کاری بھی کی جا رہی ہے۔ چین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اخلاقی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے زبردست سرمایہ لگایا ہے۔ نیکولس کا کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ چین کے مقابلے میں اپنے دفاع پر 3 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ امریکہ غلط شعبہ جات پر سرمایہ لگا رہا ہے۔ بیوروکریسی اور اضافی ضابطوں کی وجہ سے ان تبدیلیوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جبکہ امریکہ کو اشد ضرورت ہے وہ ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کے اوپر اپنی جو انویسٹمنٹ کرے، اور یہ جو ایک فضول پیسہ اپنے دفاع کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان جیسی جو چیزوں اور ان جیسی جگہوں کے اوپر اپنا پیسہ انویسٹ مت کرے۔ اپنے استعفے میں نیکولس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہ برائے مہربانی کسی ایسے میجر یا کنڑ کو ٹیکنالوجی کے شعبے کا سربراہ لگانا یا ایک سے 4 ملین صارفین کے ڈیٹا کا کلاؤڈ حوالے کرنے سے گریز کریں، جسے اس کام کا تجربہ ہی نہ ہو۔ کروڑوں ڈالر مالیت کا طیارہ بنانے کے بعد اسے اڑانے کے لیے بھی تو ایسے شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جسے سینکڑوں گھنٹے پرواز کا تجربہ ہو۔ تو آخر ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ جسے IT کا تجربہ ہی نہ ہو، اسے ٹیکنالوجی کے شعبے کا سربراہ بنا دیا جائے۔ اب یہ خبر ہمارے لیے پاکستانیوں کے لیے تو ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ امریکہ بھی جو ہے پاکستان کی اس پہ نیز پر چل پڑا ہے۔ ہمارے اداروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے جو ہے اس کو بٹھا دیا جاتا ہے، اس کے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے جیسے ہیں ماشاءاللہ فواد چودھری صاحب، اللہ ان کی عمر لمبی کرے اور انہیں ترقی کرنے کی، ہمارے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے شعبہ اس میں ترقی دینے کی وہ ہمت عطا کرے۔ لیکن ہمارے بھی ایسا ہی ہوتا ہے، MA کیا ہوا بندہ جو ہے یا BA کیا ہوا بندہ پہلے وہ MPA بن جاتا ہے، پھر وہ منسٹر بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو شعبوں کا
بڑے بڑے شعبوں کا نادرا ایسے اکاؤنٹ آفس بڑے بڑے ان کا بنا دیا. جیسے ایک واضح مثال ہے ہمارے عثمان بزار صاحب بہت اچھا صوبہ چلا رہے ہیں, لیکن خیر ان کو بھی ایسے ہی سی ایم پنجاب بنا دیا کہ کتنے بڑے صوبے کا وہ بنا کے بٹھا دیا گیا, وزیر اعلیٰ بنا کے بٹھا دیا گیا. تو امریکہ بھی اسی نہج کے اوپر چل پڑا ہے. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی ٹیکنالوجی اور امریکی جو ترقی ہے وہ چائنا کے مقابلے میں بالکل ایسے ہے جیسے ایک نرسری کا بچہ ہوتا ہے. تو یہ اس ٹائم انہوں نے اپنی شکست کا واضح وہ کیا ہے کہ جی ہم چائنا سے نہیں چاہتے ہوئے بھی جو ہے نہیں جیت سکتے, اور امریکہ اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ چائنا جیسے ایک بڑھتی ہوئی معاشی اور ہر شعبے میں ہم سے آگے جا رہا ہے, امریکہ اس کو کاؤنٹر کر لے گا, تو یہ امریکہ کی بہت بڑی غلطی ہے. اور پوری دنیا اسی بات سے, یورپی یونین کو آپ دیکھیں کہ امریکہ کے اثار سے باہر نکلتا جا رہا ہے. یہ جو ان کا بھی لیٹسٹ معاہدہ ہوا تھا جو امریکہ آسٹریلیا اور برطانیہ کے درمیان ایکوس وارز کے بعد یورپی یونین نے کہا کہ جی ہمارے لیے ویک اپ کال ہے امریکہ سے علیحدہ ہونے کے لیے, تو اس کے بعد سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے راستے علیحدہ کرنے شروع کر دیے. پھر جو لاسٹ G7 کی میٹنگ ہوئی تھی جو تقریباً 8 سے 9 ماہ پہلے ہوئی تھی, 5 سے 6 ماہ پہلے ہوئی تھی, اس میں بھی جو ہے یورپی یونین کے جو نمائندے تھے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جی ہم چائنا کو صرف اس وجہ سے کاؤنٹر نہیں کر سکتے کہ وہ ٹیکنالوجی اور معاشی ترقی میں آگے بڑھتا جا رہا ہے اور پوری دنیا کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے, تو ہم صرف اس کو اس وجہ سے کاؤنٹر کریں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ اسے کاؤنٹر کیا جائے. تو ہم یہ پالیسی کبھی بھی نہیں اپنائیں گے جو امریکہ, برطانیہ اور آسٹریلیا کی خاص طور پہ پالیسی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے امریکہ اب کوشش تو پوری کر رہا ہے, اسی لیے امریکہ نے انڈیا کو بھی یہاں کھڑا کیا, بھرپور کوشش کی افغانستان میں مدد کرنے کی اور چین کے سامنے اور پاکستان کے خلاف کھڑے کرنے کی, لیکن انڈیا نے کیا کھڑا ہونا ہے, انڈیا سے تو اپنا ملک نہیں سنبھالا جا رہا. اور جس طرح کا نظریہ مودی نے انڈیا میں سب اس ٹائم تھوپا ہوا ہے, قریب جو ہے اگر مودی اسی طرح اگلے 5 یا 10 سال اور گزار گیا انڈیا میں تو انڈیا کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, انڈیا کے ٹکڑے ہو جائیں گے جو حالات چل رہے ہیں انڈیا میں اس ٹائم. آج کی کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ سے انشاءاللہ نئی خبروں کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.